بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ریڈ لائن کے ساتھ ناصر حسین کا سلام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی آصف نثار صاحب، جن سے ہم بات کریں گے صوبے کی سیاسی صورتحال پر، پی ٹی آئی کے اندر جو اراکین اسمبلی کے اندر جو بیزاری ہے، جو منحرف اراکین ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں آصف نثار صاحب سے۔ بتائیں آصف نثار صاحب، یہ بتائیں کہ صوبے میں جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر نور عالم خان صاحب نے ایک اپنا لائن لے لی۔ اب جو حالیہ دیکھیں، جو ناصر مسعود صاحب ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی سے باغی ہو گئے ہیں اور دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اس سے پی ٹی آئی کو کیا دھچکا پہنچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر صاحب، اگر ہم دیکھیں صوبے میں پی ٹی آئی کی بغاوت کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور جس طرح ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ شاید صوبے میں کوئی بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں بغاوت پھوٹ پڑی ہے، اور جس طرح کی بعض خبریں ہم سن رہے ہیں، چھپی بھی ہیں کہ جی 1.5 درجن کے قریب ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے میں، اور بعض اپوزیشن جماعتوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ان کے کئی ایم این ایز ہمارے ساتھ رابطے ہیں، مناسب وقت پر وہ شمولیت اختیار کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز پارٹی سے ناراض ہیں، پارٹی کی پالیسیوں سے ان کا اختلاف بھی رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے عدم اعتماد کے موقع پہ کہ کس طرح نور عالم خان نے پارٹی پالیسی سے بغاوت کرتے ہوئے دوسری جماعتوں کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن نور عالم خان کی اگر ہم بات کریں تو ان کی وہ بغاوت جو تھی وہ تو 1.5 سال سے پہلے سے ہمیں نظر آ رہی تھی، اور اگر نور عالم خان کی بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر 3 4 سال 5 سال بعد جو ہے وہ پارٹی بدل لیتے ہیں۔ ابھی بھی ہم سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس مرتبہ وہ کسی اور جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، چونکہ اس وقت تک وہ ایم این اے ہیں تو وہ اپنی پارٹی نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، یہی حال دیگر کا بھی ہے، لیکن فی الوقت وہ جو ایک منظم بغاوت ہوتی ہے جس سے پارٹی کو پریشان ہونا چاہیے، اس کے آثار فی الوقت دکھائی نہیں دے رہے ہمیں۔ آصف صاحب، ہم اگلے سوال سے کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اچھا آصف صاحب، یہ بتائیں گے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بغاوت نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، کیا عمران خان کے جو مقدمات کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو مقدمات ہے وہ منطقی انجام تک پہنچنے جا رہے ہیں، میرے خیال سے یہ وجہ نہیں ہے کیا؟ ہاں، ویسے اگر ہم دیکھیں اپنے صوبے کی سیاست کو، بلکہ ملک کی سیاست کو بھی، تو جو جماعت 5 سال اقتدار میں رہ جاتی ہے اور جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو پھر اس کی صفوں میں ٹوٹ پھوٹ لازمی ہوتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس جماعت کے بہت سے ایم این ایز ایم پی ایز کو یہ ایک خدشہ لاحق ہو جاتا ہے، یا پارٹی قیادت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ان کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر بار تو ایک ہی چہرے کو لوگ نہیں لا سکتے، تو اس مرتبہ یہ دیکھا جا رہا تھا، یہ سنا جا رہا تھا، ہم یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں بہت ساری تبدیلیاں کرنے والی ہے، اور یہ بھی ہم نے سنا ہے، یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں کابینہ کے کئی ارکان بھی متاثر ہوں گے، کچھ کے حلقے چینج ہوں گے، کچھ کے کو ٹکٹ نہیں ملیں گے، اور کچھ کو شاید قومی بجائے صوبائی اور صوبائی کی بجائے قومی کی طرف لے جایا جائے۔ تو ان حالات میں ظاہر ہے ہر جماعت میں جب کوئی آصف صاحب، تھوڑا سا میں آپ کو کروں گا، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں پرویز خٹک صاحب، ان کے بھائی لیاقت خٹک وہ پارٹی چھوڑ کے، اس کے ساتھ میں سلطان محمد خان ہے چوسدے کہ وہ پارٹی تقریباً چھوڑ چکے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی خدشات تھے یا ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملنا تھا؟ بالکل جی، یہ تو کلیئر بات تھی۔ لیاقت خٹک نے تو ضمنی الیکشن میں جس طرح مسلم لیگ کو سپورٹ کیا تھا، حالانکہ اس وقت وہ صوبائی وزیر تھے اور پارٹی امیدوار کی مخالفت کی ہوئی تھی، اور پھر بلدیاتی الیکشن میں جس طرح ان کا کردار رہا تو ان کو تو پارٹی نے ہٹانا ہی تھا۔ پھر اسی طرح سلطان محمد خان کا جو معاملہ تھا وہ بھی سب کے سامنے تھا، اور یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ شاید ان کو اس دفعہ ٹکٹ نہ ملے، تو ان دونوں نے تو ظاہر اپنے مستقبل محفوظ بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں تو جانا تھا۔ لیکن وہ جو میں بات کروں کہ ایک منظم بغاوت جس کو ہم کہتے ہیں وہ فی الوقت دکھائی نہیں دے رہی، اور میرے خیال میں اپوزیشن جماعتیں زور لگا کر بھی ابھی تک پی ٹی آئی کی صفوں میں منظم بغاوت لانے میں یا کرانے میں ہمیں ناکام نظر آتی ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
سب کو یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت عمران خان کا نام ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے ساتھ اس ٹائم لائن پہ موجود ہیں ناصر موسیٰ صاحب، جن کے بارے ہم کہتے ہیں کہ وہ پارٹی سے بغاوت کر چکے ہیں۔ وہ ہمارے ان سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو پارٹی ہیں پی ٹی آئی کے ترجمان، ان سے بھی بات کریں گے۔ جی ناصر موسیٰ صاحب، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پوری قوم کو یہ عیاں ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے 2018 میں جس طریقے سے 90 دن کا جھانسا دے کر قوم کو کہ 90 دن میں ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، 90 دن میں ہم احتساب کا قوم کے کرپٹ لوگوں کے ساتھ کریں گے، 90 دن میں ہم اداروں کو ٹھیک کریں گے، لیکن 90 تو کیا میرے خیال 90 سال بھی یہ پی ٹی آئی جس طریقے سے حکومتیں چلا رہی ہیں، 90 سال بھی گزار لے تو کرپشن بڑھے گی۔ احتساب صرف اس لیے ہوگا کہ وہ اپنے مخالفین کو کریش کریں گے۔ خود یہ کرپٹ اتنے ثابت ہو گئے ہیں کہ سارے سکینڈلز آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ اربوں روپے کے سکینڈلز جس منسٹر پر، ایون پی ایم صاحب پر، یا جو یہاں کے صوبائی منسٹر ہے جس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو ان سے اربوں روپے کے سکینڈل نکل رہے ہیں۔ در نہیں دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم پہ کوئی ہاتھ نہ ڈال لے۔ ہم ڈسارٹ ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر نہیں رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کو جس مقصد کے لیے اور جس سوچ کے ساتھ ہم آئے تھے کہ واقعی ہم پاکستان کی خدمت کریں گے، غالب گلوچ سے تو سیاستیں نہیں چلتی ہیں، تو یہ منافقانہ اور دوہرا معیار کسی طور پر مجھ جیسے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان سے راہیں جدا کیے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مجھے ہر پولیٹیکل پارٹی میرے کارکردگی پہ، مجھے قوم کی، میرے حلقے کی خدمت کی وجہ سے ٹکٹیں آفر ہو رہی ہیں۔ میں ان ایم این ایز کی طرح نہیں ہوں کہ جو 4 سال میں 4 دفعہ بھی اپنے حلقوں میں نہیں گئے اور نہ لوگوں کا مسائل سنے اور نہ ان کا سامنا کیا ہے۔ جتنی بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ جی یو آئی میں جانے کے لیے تیار ہے، میرے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، میں اپنے حلقے میں وزٹ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں گے کہ جس طریقے سے میں پی ٹی آئی کا اپنے حلقے سے صفایا کروں گا۔ جی آصف صاحب، آپ نے جس طرح ناصر موسیٰ صاحب کا موقف سنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں پی ٹی آئی کو تیسری دفعہ اقتدار ملے گا صوبے میں؟ ناصر موسیٰ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگی رہتی ہے۔ ان کا اور پارٹی کا جو ایک اختلاف چلا رہا ہے وہ ہم کچھ عرصے پہلے سے محسوس کر رہے تھے، اور یہ تب کی بات ہے جب شاہ فرمان گورنر تھے۔ ان دونوں کا چونکہ علاقہ ایک تھا تو ان دونوں کے مابین بہت سارے منہ پر اختلافات تھے، اور پھر یہ اختلافات چلتے چلتے جب بلدیاتی الیکشن کا مرحلہ آیا تو وہاں پہ سابق گورنر پر یہ الزام عائد کیا گیا ناصر موسیٰ کی طرف سے کہ انہوں نے دیرینہ پارٹی ورکر کو نظر انداز کر کے پیراشوٹر کو یا ایک سفارشی کو ٹکٹ دلوایا۔ اس کے جواب میں پھر ناصر موسیٰ نے اپنا پورا سپورٹ باغی امیدوار کے حق میں ڈالا، اپنا ایک امیدوار کھڑا کیا، اس امیدوار نے کافی سارے ووٹ لیے، اور یہ ہم تحصیل بٹویر کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو اگر پی ٹی آئی کے امیدوار اور ناصر موسیٰ کے باغی امیدوار کے ووٹ آپ جمع کریں تو یہ کوئی 20,000 کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور وہاں پہ سے جو بندہ چیئرمین آیا ہے تحصیل کا، اس کا وہ جو جے یو آئی سے تعلق رکھتا ہے، غالباً اس کے ووٹ کوئی 14-15,000 کے لگ بھگ ہیں۔ مطلب یہ کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ سیٹ ہاتھ سے گئی۔ تو ناصر موسیٰ کو ایک خدشہ یہ تھا کہ اب اس کے بعد انہیں پارٹی کی ٹکٹ نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے جب آپ بغاوت کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے خطرات بڑھتے ہیں، تو غالباً اس وجہ سے انہوں نے اپنا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے نیا راستہ ڈھونڈا ہے، جس کا ظاہر ہے انہیں حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں جب مناسب سمجھے اپنے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی فیصلہ کریں، لیکن میرے خیال میں یہ منظم بغاوت ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، اس ٹائم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم این اے شوکت علی صاحب، جو پشاور کے حلقے سے منتخب ہو کر آئے ہیں۔ ان کا پوائنٹ آف ویو ہم لیں گے، جو ناصر موسیٰ صاحب نے جو بغاوت کی ہے پارٹی کے اندر۔ جی شوکت صاحب، بہت شکریہ آپ کے ہمارے اپنے کال لیا ہم سے بات کرنے کی۔ آپ کیا کہیں گے ناصر موسیٰ صاحب نے جو پارٹی میں بغاوت کی ہے اس کے بارے میں پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ یہ سوال پوچھنے کا آپ کا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رکن ہیں، اگر وہ قومی اسمبلی کے ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سارا ابھی تک واضح ہو جاتا،
नासर मूसा ज़ईद की मेरा वो दोस्त है, करीबी साथी है मेरा। उसकी जो बात है तो मैं आपको ये बता दूं कि नासर मूसा ज़ईद साहब ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में पार्टी की मुखालफत की थी और पार्टी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया था। इस वजह से जो है वो हमारा कैंडिडेट रह भी गया था, उधर से वो इलेक्शन नहीं जीत सका। तो इन्होंने पार्टी की वायलेशन की थी। ये वायलेशन की वजह से कुछ इस तरह मामलात थे कि इसको वो दोबारा जो है वो टिकट मिलना मुश्किल था। तो इसने टिकट के हसूल के लिए और अपने आप के लिए रास्ता खोलने के लिए दूसरी पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी की डिसिप्लिन को फॉलो ना करे तो फिर ज़रूरी बात है कि पार्टी जो है वो उसके खिलाफ एक्शन भी लेती है। बहुत सारे साथी हमसे जो है वो राब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है जीत का टिकट है। पार्टी में वो उन लोगों को टिकट मिलेगा जो पार्टी के साथ कमिटेड हैं। जी आसिफ साहब, जैसे कि आपने शौकत अली साहब का मौक़िफ़ सुना, तो इस हालात में पार्टी के अंदर जो बगावत सी नज़र आ रही है, आप कहते हैं कि बगावत नहीं है, चंद एक लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसकी बात की जा रही है, तो सूबे में अगला सियासी मंजरनामा आप देखते हैं कि किसी और पार्टी को यहाँ पर इक़्तिदार मिलेगा? ये जिस तरह मैंने पहले बात की थी, तो मेरे ख़्याल में जो हाजी शौकत अली हैं उन्होंने खुल के पार्टी मौक़िफ़ बयान कर दिया और असल सूरत हाल भी बयान कर दी और खुल के बता दिया कि बगावत की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि क्या PTI को तीसरी मरतबा आने का मौका मिलेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त सूबे में सबसे जो पॉपुलर जमात हमें नज़र आती है नौजवानों की, उसके मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। और अगर PDM और इसकी इत्तेहादी जमातें PTI का रास्ता रोकना चाहती हैं तो उनको एंटी PTI वोट जो हैं उनको तकसीम होने से बचाना होगा। इधर आसिफ साहब थोड़ी हम बात करेंगे, अगर जो उनके इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं, अगर उस केसेस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप पार्टी को कहाँ पे देखते हैं? ये भी एक सवाल है कि अगर इमरान खान नाअहल होते हैं तो वो क्या एक कोने में बैठ जाएंगे? हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ भी नाअहल हुए थे लेकिन उन्हें पार्टी की क़यादत संभाले रखी, वो कायद बन गए थे। इमरान खान के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, वो कोई ना कोई रास्ता पार्टी निकाल लेती है। जब तक इमरान खान हैं और जेल में नहीं है, जेल से बाहर हैं, तो मेरे ख़्याल में पार्टी कारकुनों को एक तक़वियत मिलती रहेगी, चाहे उनका वीडियो खिताब हो, चाहे उनके छपे हुए बयानात हों। ठीक है, कुछ असर पड़ेगा, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा कि जब तक एंटी PTI वोट तकसीम से बचाने के लिए कोई लाएअमल मुरतब नहीं किया जाता तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उठाएगी। बहुत शुक्रिया नाजरीन। जैसा कि आपने सुना आसिफ साहब ने जो PTI के बारे में कहा कि पॉपुलर वोट है इसका, इमरान खान को अगर डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है तो फिर भी किसी न किसी तरीके से पार्टी की क़यादत करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। चलते चलते नाजरीन, हम आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। बहुत शुक्रिया।